لیکن اب کچھ لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں ہمارا تو ذکر نہیں ہے. بھائی ذکر نہیں، نصیحت ہے نا تمہارے لیے. یا تو کہو کہ ہماری کتاب نہیں ہے، دفعہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی کتاب ہے قرآن کریم، تو بھی اس کو پر عمل کرو. نصیحت ہے امت محمدیہ کے لیے بھی، نصیحت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، وہ قرآن حدیث کے اوپر عمل کریں، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کتاب کو نہ چھوڑیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 21 جولائی 2026 کو ہماری قرآن کلاسز نمبر 25 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلک، تو پھر اس کے بعد تم پھر گئے اپنے وعدے سے، اپنے اقرار سے، اپنے عہد سے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، بس اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں بخوب ان لوگوں کے بارے میں علم ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کے متعلق حد سے تجاوز کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا تم بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. اب دیکھیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، اس قوم کو اتنی فضیلت دی تھی تمام جانوں کے اوپر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام فرمائی، تمہیں تمام رہنما بنایا، تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی. اس کے بعد دنیا میں رہنے کے لیے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، ایک جنت کا وہ تحفہ تھا ان کے لیے. اس کے بعد پھر پانی کا انتظام کیا، زمین کو رہنے کے لیے ان کا مسکن بنایا، آسمان کو ان کے لیے چھت بنایا، وہ آسمان کو اس طرح کر دیا. صحرائے سینا میں ان کے گرمی بہت زیادہ تھی، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ان کے لیے چھت بنا دیا، گویا کہ وہ گرمی سے بچ گئے. اس کے بعد پانی کی کمی تھی تو ان کے لیے 12 چشموں کا انتظام کر دیا. فقط کسی قوم کے اوپر ذلت اور رسوائی صرف ایک چیز کی غلطی کے اوپر نہیں آتی، مسلسل وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ان کے اوپر عذاب آتا ہے. شروع میں دیکھیں کتنی لاڈلی امت تھی، اب دیکھیں اللہ کا عذاب آ گیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. شروع میں اتنی فضیلت دی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تو انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا، انہیں بندر بنا دیا گیا، غلط کر دی گئی، تھونپ دی گئی ذلت اور مسکنت، غریب الوطنی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوئے. اور ایک اور چیز اس کا ذکر آ گیا ہے سورہ اعراف میں، یہ جو ہم نے ابھی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ انہوں نے ایک خاص دن، ہفتے کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی دنیاوی کاموں سے الگ ہو کے فقط اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اس دن کو مخصوص کریں عبادت کے حوالے سے. لیکن انہوں نے اس دن بھی نافرمانی کی، اس دن بھی انہوں نے کاروبار کیا. ابھی جو آیت مبارکہ ہم نے پیچھے پڑھی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں بخوب ان لوگوں کے بارے میں علم ہے جنہوں نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کی تھی. یعنی بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تم میں ہی وہ لوگ تھے، تم انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہو وہ لوگ کون تھے. یعنی کہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے حد سے تجاوز کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا تھا بندر. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم بس بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. دیکھیں اس کا ذکر آگے سورہ اعراف کے اندر آئے گا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کریں، تمام کاموں سے، تمام چیزوں سے آزاد ہو کر فقط صرف اللہ کی عبادت کریں. انہوں نے وہ دن بھی مخصوص کر لیا تھا کاروبار کے حوالے سے. اب وہ کیا کرتے تھے، جمعے کے دن، جمعے کی رات کو جال لگاتے تھے، ہفتے والا دن جو ہوتا تھا وہ عبادت کا ہوتا تھا، لیکن اپنا وہ کام کر دیتے تھے. وہ مچھلیوں کے لیے جال لگا دیتے، مچھلی ہفتے کے دن وہاں پہ آ جاتی، جال میں پھنس جاتی، اتوار کو نکال لیتے، ان کو بیچ دیتے، اس طرح اپنا وہ کاروبار کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقط تم عبادت کرو میری، تم نے وہ دن بھی کاروبار کا دن بنا لیا تو تم بن جاؤ ذلیل رسوا بندر. فَجَعَلْنَا لَهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، بس ہم نے انہیں بنا دیا نشان عبرت سامنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے. نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. اب دیکھیں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر
کرنے کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ صرف محدود نہیں ہے بنی اسرائیل تک کہ انہیں بندر بنا دیا، ان کے اوپر عذاب آ گیا، یہ بعد میں والوں کے لیے بھی نصیحت ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، وہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کریں، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کتاب کو نہ چھوڑیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ وارث میں نہ پڑو۔ لیکن اب کچھ لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں ہمارا تو ذکر نہیں ہو، بھائی ذکر نہیں ہے، نصیحت تو ہے نا تمہارے لیے، یا تو کہو کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، دفع ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی کتاب ہے قرآن کریم، تو پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ اب دیکھیں جب ہم یہ آیت بیان کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ وارث میں نہ پڑو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جی یہ تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ایک امت ہی آپس میں لڑ پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ بھائی تمہارے لیے ہے،